کوچے کوچے محلے محلے تک پہنچانے والوں، یہی تو سنت رسول ہے۔ پتہ نہیں میں اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں یا نہیں۔ جو ہم ماتمدار ہیں، عزادار ہیں، جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، ہمارا بھی کوئی اس عبادت کا مقصد ہے یا نہیں؟ بابا فقط ثواب اٹھانا مقصد نہیں، اگر فقط ثواب لینا مقصد ہوتا تو اپنے گھر میں ہی ماتم کر لیتے۔ پتہ نہیں بات میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو رہی ہوں۔ پھر ہم اپنے امام بارگاہوں میں ہی محدود ہوتے۔ دشمن یہ چاہتا ہے یا نہیں؟ جو آپ کے جلوسوں کا دشمن ہے، اس کا مطالبہ اول نمبر پہ کیا ہے؟ یہی مطالبہ ہے یا نہیں کہ ان کے جلوسوں کو کیا کرو؟ ان کی امام بارگاہوں تک محدود کر دو اور انہیں باہر نکلنے کی اجازت نہ دو، اور آپ سر دے کے جاتے ہیں۔ کتنے ہاں جلوس ہیں جن پہ ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا جلوس بند کیا گیا تھا، آپ نے وہاں دھرنا دیا، کئی دن دھرنے میں رہے، کئی بندے شہید ہوئے، کئی مومن زخمی ہوئے، لیکن ہم نے اس وقت تک قدم پیچھے نہ ہٹایا جب تک کہ ہم اپنے روٹ کو بحال کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ اور اسی قیادت کا دور تھا، آپ کے سامنے میں کوئی بناوٹ نہیں کر رہا۔ قائد محترم کا سب سے اولین جو فیصلہ تھا وہ ڈی آئی خان کے جلوس کے روٹ کی بحالی کا تھا۔ تو کیا خیال ہے، ہم نے کوئی حکمت کے ساتھ کام کیا یا ویسے ہی جذبات میں کام کیا؟ حکمت کے ساتھ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب کسی کو یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کر کے ہمارے جلوسوں کے روٹوں کو تبدیل کرنے کی جرأت کرے۔ اور ہم کیوں نہیں تبدیل ہونے دیتے؟ ضدی ہیں؟ بولو بھائی، ضدی ہو کیا ہو؟ میں عرض کر رہا ہوں، ہم اس سنت پہ چلتے ہیں جو اس بڑھیا کے لیے، ہم اس سنت پہ چلتے ہیں جو ایک بڑھیا کو مومنہ بنانے کے لیے انبیاء کے سردار نے اختیار کی تھی۔ ہمیں بھی حسینیت کے لیے اس سنت کو اپنانا ہے۔ میں اگر یوں کہوں اور آپ تک یہ پیغام پہنچے، بتائیے کہ یزیدیت کے ہم دشمن ہیں اور حسینیت کے ہم عاشق ہیں۔ حسینیت، جواب دیجیے، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، ذرا غور کیجیے۔ یزید کی امت مسلمہ نے بیعت کی تھی، ماشاءاللہ میں ان مومنین میں مجلس پڑھ رہا ہوں جو ماں کی گود سے مومن ہیں۔ اکثریت ایسی ہے یا نہیں؟ خود بتائیے حقیقت کیا ہے؟ یزید کی بیعت ہوئی تھی یا نہیں؟ مسلمانوں نے کی تھی یا غیر مسلموں نے کی تھی؟ جی، اس زمانے کے یعنی 60 ہجری کے مسلمانوں کی کتنی فیصد تعداد نے یزید کی بیعت کی تھی؟ کربلا میں 20% تھے۔ میں آپ کی جو فیصلہ ہے نا اس پہ تھوڑا سا سوال کر رہا ہوں۔ کربلا میں امت مسلمہ جو اس وقت جتنے بھی مسلمان تھے ان کے 20% کربلا میں آئے تھے؟ جی نہیں آئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیعت 80 سے بھی زیادہ نہیں کی تھی۔
بلکہ میں اگر آپ سے پوچھوں جب مدینہ منورہ کو امام حسین علیہ السلام الوداع 28 رجب کو کر رہے تھے نا، کیوں الوداع کیا تھا؟ کہ حضرت نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ اب آپ کا مدینہ منورہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول کا یہ لاڈلا بیٹا زہرا کا جایا مدینہ چھوڑ رہا تھا، تو اہل مدینہ میں سے کتنے فیصد لوگوں نے امام حسین کو روکا؟ مدینہ آباد تھا یا نہیں؟ یا اجڑ گیا تھا؟ مدینہ آباد تھا۔ مدینے میں سارے مسلمان تھے یا نہیں؟ اب جب دیکھ رہے ہیں کہ انکار بیعت کی وجہ سے اللہ کے رسول کے لاڈلے بیٹے کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا ذمہ داری بنتی تھی اہل مدینہ کی؟ امام حسین کی حمایت میں آتے اور امام حسین کو مدینہ چھوڑنے پر حمایت نہ کرتے، بلکہ ساتھ کھڑے ہو جاتے اور کہتے یا آپ نہ چھوڑیں یا ہم بھی چھوڑتے ہیں۔ وہ تو تب ہوتا نا جب بیعت کے مسئلے میں وہ اسی نظریے پر ہوتے جو نظریہ امام حسین کا تھا۔ پتہ نہیں بات میری آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اگر وہ امام حسین کے نظریے کے حامی ہوتے تو وہ کرتے جو امام حسین کر رہے تھے، لیکن ان کا کچھ نہ کرنا دلیل ہے کہ بیعت یزید کے معاملے میں امام حسین کا نظریہ کچھ اور تھا اور اہل مدینہ کا نظریہ تو بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب کتنے فیصد لوگوں نے امام حسین کی بیعت حمایت کی؟ اب خود فیصلہ کر لو۔ پھر آ جاؤ مکہ مکرمہ میں۔ حضرت مدینہ سے چلے کہاں پہنچے؟ مکہ مکرمہ تو جائے امان ہے، من دخلہ کان آمنا۔ قرآن کہتا ہے میں نے اللہ کا یہ حرم بنایا اس لیے ہے کہ جو اس میں آیا امان پا گیا۔ لیکن کیا امام حسین کو امان ملی؟ جب حج ہو رہا تھا تو فقط مکی لوگ تو مکے میں نہ تھے، باہر کے بھی بہت سارے کثیر تعداد میں حاجی مکہ میں آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تو کہہ سکتا ہوں کہ شاید حاجیوں کی تعداد اس وقت زیادہ ہوگی اور اہل مکہ کی تعداد کم ہوگی، لیکن امام حسین نے حج کو چھوڑا اور مکہ چھوڑا۔ اس وقت کتنے امام حسین کے حامی ہوئے؟ بات مسلمانوں کی کر رہا ہوں، امت مسلمہ ہے، لا الہ الا اللہ مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ مانتے ہیں، خانہ کعبہ کو مانتے ہیں، اس کا طواف کر رہے ہیں، اس کا حج کر رہے ہیں، لیکن جب امام حسین نے انکار بیعت کی وجہ سے مکہ چھوڑا، اس لیے چھوڑا نا کہ امام کی جان اب مکہ میں بھی محفوظ نہ رہی تھی، اور ساری دنیا جان رہی تھی کہ امام اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے محفوظ؟ کہ انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ تو اب باقی حاجیوں نے اور اہل مکہ نے کیا کیا؟ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ جو کچھ انہوں نے کیا اس سے کیا سمجھ آ رہی ہے یا نہیں کہ بیعت یزید کے معاملے میں حسین مولا کی نظر کچھ اور تھی اور باقی امت مسلمہ کی سوچ کچھ پتہ نہیں میں بات سمجھا سک رہا ہوں یا نہیں۔ یہ تو چلو مکہ اور مدینہ کی بات ہو گئی، کہاں کہاں تک مسلمان تھے؟ شام مسلمان تھا، یمن مسلمان تھا، طائف مسلمان تھا، ایران مسلمان تھا،
پتہ نہیں آپ بات سوچ رہے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی آپ فقط چند جملوں کے اندر محدود ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا اپنے ذہن کو کھولو اور مجھے بتاؤ اس وقت مسلم کنٹری میں کل کتنے مسلمان کن کن شہروں میں تھے؟ آج تو وہ ملک ہیں، آج وہ شہر کیا ہیں؟ ملک ہیں. ان تمام ممالک کو کہو یا ان تمام ریاستوں کو کہو، جو بھی سوچو، آباد تھے یا غیر آباد تھے؟ مصر آباد تھا یا نہیں؟ شام آباد تھا یا نہیں؟ یمن آباد تھا یا نہیں؟ ایران آباد تھا یا نہیں؟ مکہ مدینہ اور طائف آباد تھے یا نہیں؟ سارے تھے. اگر غدیر کے میدان میں 1,00,000 کے قریب حاجی اکٹھے ہو سکتے ہیں، جو کہ 50 سال پہلے کا حج ہے، تو 50 سال بعد حاجیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اور کل مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو بتائیے امام حسین علیہ السلام کے بیعت نہ کرنے کی حمایت کتنے مسلمانوں نے کی، اور کتنے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی؟ تو میرے محترم 80% آپ نے بہت کم بتائے. وہاں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ 1-2% ایسے لوگ رہ گئے جو امام حسین کی بیعت نہ کرنے والی بات کے حامی تھے، اور باقی سارے بیعت میں چلے گئے. بیعت کس معنی میں تھی؟ میرے خیال میں آپ گہری سوچ میں چلے گئے. بیعت کا معنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے یا نہیں؟ ایک بیعت ہے آج جو سارے مسلمان کرتے ہیں، پیروں کی بیعت، دربار والوں کی بیعت. مرشد سندھ میں بیٹھا ہوں نا، ہوتی ہے بیعت. یہ کس معنی میں ہوتی ہے؟ جس کی بیعت یہ لوگ ہوتے ہیں اس پیر کو کیا مانتے ہیں؟ مرشد یعنی کیا؟ نہیں، لفظ کی بات نہ کرو. اگر وہ مرشد راہبر مانتے ہیں، ذرا میں مانا کرتا ہوں، اگر وہ جس کی بیعت کی ہے اس بیعت کرنے والے کو حکم دے میری خاطر سر کٹا دے، بولو، یا میں حکم دے رہا ہوں فلانے کا سر کاٹ، یہ فقط دم درود والی بیعت ہے یا سر کاٹنے والی بیعت ہے جو آج کل ہوتی ہے پیروں کی؟ بھائی ناراض نہ ہو، ہم بھی سید ہیں، ہم بھی سید ہیں نا، ہمارے بھی کئی مرید ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے مرید تو ایک لفظ کے بعد دوسرا مانتے ہی نہیں. آپ بھی بہت سارے سادات بیٹھے ہوں گے، جانتے ہیں کہ یہ جو سادات کو مرشد مانے ہوئے ہیں یہ کتنی حد تک مرشد مانتے ہیں. تم انہیں کہو نا، آؤ بھائی مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مان لو. مرشد کہے اپنے مرید کو کہ مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مان لو، مان لے گا مرید؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے یا تو پیر کو پتا ہے کہ یہ بات مرید نہیں مانے گا اس لیے کہتا نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو بابا دم درود طویل پھل، اس کے لیے بیعت کرنا اور ہے، سر کاٹنے اور کٹانے کے لیے بیعت دیکھنی ہے تو کربلا والوں کو دیکھ. کی جو ہے 72 نے مولا کی بیعت، مولا کہتے رہے ہیں جان بچانا ہے تو چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں ایک نہیں 70 بار اگر سر دینا پڑے، 1000 بار اگر سر دینا پڑے، ہم سر کاٹانے کے لیے حاضر ہیں، آپ کے قدموں کو چھوڑنا روا. یہ بیعت تھے مولا امام حسین کی یا نہیں جی؟ بیعت تھے یا نہیں تھے؟ اچھا یہ فرمائیے کہ مولا علی رسول پاک کی بیعت تھے؟ میں کچھ سوالات کرتا ہوں، آپ دیکھتا ہوں
آپ روز جو مجلس سنتے ہیں کچھ ذرا مجھے بھی جواب تو دینا. مولا علی پاک رسول کی بیعت تھے یا نہ تھے؟ جی تھے. میرے بعض کو شک ہے. بابا رسول اکرم کو رسول مانتے تھے یا نہیں؟ اور جب کوئی کسی کو رسول اللہ مانتا ہے تو اس کی بیعت کرتا ہے. آپ رسول پاک کی بیعت ہیں؟ جب پڑھتے ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، کس معنی میں؟ اگر پاک رسول مجھے کہیں میرے دین کے لیے سر دے دے، بتاؤ دوں یا نہ دوں؟ اگر دوں تو بیعت ہو، اگر نہ دوں تو بیعت. آپ ناراض نہ ہو، میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. اس وقت آپ کسی امام کی بیعت ہیں؟ اس وقت جب اس مسجد میں بیٹھے ہو کسی امام کی بیعت ہو یا کرو گے؟ تو جو رہے ایک مکتب یہ کہتا ہے جب وہ آئیں گے ہم بیعت کریں گے. ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تو جو ہے وہ کہتے ہیں ہاں مہدی نے آنا ضرور ہے، کیونکہ یہ سب آپ حضرات جانتے ہیں پوری امت مسلمہ اس بات پر اجماع رکھتی ہے کہ مہدی برحق نے آنا ہے بلا امتیاز فرقہ. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کچھ نام ہو، پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق القول ہے کہ ایک ہستی ہے جس کا نام مہدی ہے، اس نے آنا ہے اور اس نے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنا ہے اور ظلم و جور سے پاک کرنا ہے. یہ عقیدہ فقط آپ کا ہے یا سارے مسلمانوں کا؟ جی سارے مسلمانوں کا. آپ کے اور ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے وہ کہتے ہیں ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، ہوں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ہم ان کی بیعت کر لیں گے، ان کے ساتھ دیں گے. کیونکہ آنا ہے نا اس ایسی ہستی نے. رسول پاک خبر دے گئے، کسی عام بندے نے تو خبر نہیں دی. وجہ ہو رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ متولد ہو چکے ہیں لیکن پردہ غیبت میں ہیں. جو پردہ غیبت میں ہیں، پردہ غیبت میں بھی ہمارے امام ہیں یا نہیں؟ یہ یوں کہیں کہ 11 امام گزر گئے، 12واں آئے گا، آج امامت نہیں ہے. بولو اپنا عقیدہ کھولو. اس وقت ہمارے امام ہیں. اگر وہ ہمارے امام ہیں اور ہیں تو کیا ہم ان کی بیعت ہیں؟ توجہ رہے. اس وقت میں اور آپ، چلو میں تو اپنا عقیدہ کہتا ہوں کہ میں ان کی بیعت ہوں گا، یہ نہیں بلکہ میں ان کی بیعت ہوں. آپ بتائیں میرے ساتھ کون کون اپنے مولا کی بیعت ہے؟ جو اپنے مولا کی بیعت ہے نعرہ حیدری. یاد رکھو یہ نعرہ حیدری میں نے اپنی داد لینے کے لیے نہیں بنایا. یہ نعرہ حیدری میں نے مولا علی کو اس بات کا گواہ بنانے کے لیے بنایا ہے کہ یہ سب مانتے ہیں کہ مولا ہمارے امام ہیں اور ہم ان کی بیعت ہیں. دیکھیے میں کل بھی کہہ رہا تھا، ایک ہے علی علی کہنا، ایک ہے یا علی کہنا. اس میں فرق ہے یا نہیں؟ یہ علماء کرام سارے تشریف فرمائے، ان کی تائید سے میں عرض کر رہا ہوں. علی علی ذکر علی عبادت ہے، لیکن یا علی علی کو پکارنا ہے. اور میں سندھ میں بیٹھا ہوں، یا علی مدد والو.
علی مدد کہتے ہو یا علی مدد کہتے ہو؟ تو یا علی کا معنی کیا ہے؟ علی کو پکارنا. جب آپ علی کو پکارتے ہیں تو کس طریقے عقیدے کے ساتھ؟ ہوا ہو جاتا ہے آپ کا یا علی، یا علی مولا سن لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. تو میں نے تو یا علی کرایا تھا اس لیے کہ یا علی سن لیجئے، ان کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے امام اس وقت بھی امام ہیں اور ہم ان کی بیعت ہیں. جس کا یہی یا کچھ بات سمجھ آ گئی؟ اب ذرا یا علی بھی واضح ہو گیا، واضح ہو گیا. جب واضح ہو گیا تو اب آپ نے اپنے اس عقیدے پر اپنے مولا کو گواہ بنا دیا. اب گواہ فقط مولا نہیں بلکہ وہ پردہ غیبت والا بھی گواہ ہے. پردہ غیبت والا مولا بھی گواہ ہے، اور ہم اپنے مولا کو پردہ غیبت میں ہیں، لیکن ہم عرض کر رہے ہیں مولا جہاں ہو ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے امام ہیں اور ہم آپ کی بیعت ہیں. اس بچے کو بھی جوش آ گیا، یہ بچہ بھی امام کی بیعت ہے نا. آپ امام کی بیعت ہے. جب امام کی بیعت ہے تو بیعت تو وہ کرتا ہے جو کہتا ہے کہ اگر آپ کا حکم ہوگا تو میں سر کٹا لوں گا، اور آپ کا حکم ہوگا تو سر کاٹ لوں گا. اب آپ بتائیں بیعت ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں ہم تھوڑی ڈھیلے ہو گئے. میں عرض کر رہا تھا مولا علی پاک رسول کی بیعت تھے یا نہیں تھے؟ کتنے سر کاٹے علی نے. قتال العرب، عرب کا سب سے زیادہ قتل کرنے والا ہے علی امیر المومنین. اور آپ بھی ماشاءاللہ جب جوش میں آتے ہیں اذان دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. آگے بڑھیں. وقاتل المشرکین. اور اگر کوئی زیادہ جوش میں آتا ہے قاتل المشرکین والکافرین والمنافقین. مانتے ہو؟ ویسے ہی لفظ بول رہے ہوتے ہو، یہ حقیقت یہی ہے کہ علی قاتل الکافرین بھی ہیں، علی قاتل المشرکین بھی ہیں، علی قاتل المنافقین بھی ہیں. مزید آگے میں نہیں بڑھتا، بہت کچھ مولانا صاحب آپ کو سمجھ جائے گا. علی نے سب سے زیادہ قتل کیے یا نہیں؟ کس کے حکم پر؟ بولو. جنگ بدر میں قتل کیے کس کے حکم پر؟ جنگ احد میں قتل کیے کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر یا نبی کے حکم پر؟ بابا پہلے نبی کا حکم ہوتا تھا اور نبی کا ہر حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ نبی حکم دے اور وہ اللہ کا حکم. ہو سکتا ہے کوئی نبی کا حکم ایسا ہوتا ہے جو اللہ کا حکم نہ ہو، اور جو اللہ کا حکم ہو وہ نبی کا ہوتا ہے یا نہیں؟ بولو. جب ہے تو علی نے اللہ اور نبی کے حکم پر قتل کیے. کتنے قتل کیے؟ قتال العرب. ٹھیک ہے. اچھا علی خود شہید ہوئے؟ شہید ہوئے کس کے حکم پر؟ بابا الفاظ سمجھیے، فقط مصیبت اور رونے کے لیے نہ سنیے تو حقیقت بین بن کے سنیے. کیا فرمایا ہے مولا علی نے جب ابن ملجم کا زہر آلود بار مولا کے سر اقدس میں اترا اور آپ کا چہرہ آپ کے خون سے رنگین ہوا اور آپ کی ریش آپ کے خون سے خضاب ہوئی تو مولا کی زبان پہ کیا جملے آئے؟ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ. میں یہ بار قبول کرتا ہوں اللہ کے نام پر. بسم اللہ. مجھے میرے نبی نے بتایا تھا اے علی
تیری ریش تیرے سر کے خون سے خشاب ہو. اور حضرت امیر المومنین نے پوچھا تھا یا رسول اللہ السلامت من دینی، جب یہ بات میری شہادت کا پیغام لے کے آئے گا تو میں اپنے دین کی سلامتی پر ہوں گا. اسی جملے کو امیر المومنین اس وقت بول رہے ہیں، بسم اللہ، میں اللہ کے نام پر اس بات کو قبول کرتا ہوں، وباللہ، اور اللہ کی مدد سے اسے قبول کرتا ہوں، وعلی ملت رسول اللہ، اور میں اللہ کے رسول کے دین پر ہوتے ہوئے اس بار کو قبول کرتا ہوں. یعنی مجھے شہادت مل رہی ہے تو میں اللہ کے رسول کے دین پر شہید ہو رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے یہ اپنی شہادت کو قبول کیا ہے تو پاک رسول کے حکم پر. اور فرمایا فزت برب الکعبہ، اور میں اپنے اللہ رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہوں، میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے جا رہا ہوں. اور میں اگر یوں کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ جب رسول اکرم نے علی کا ہاتھ میدان غدیر میں پکڑا تھا اور ہر ایک کو دکھا کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو کیا سے علی کے کندھے پر کوئی ذمہ داری آئی تھی یا نہیں؟ کیا ذمہ داری تھی؟ وہ یہ ذمہ داری تھی کہ رسول اکرم فرمانا چاہ رہے تھے یا علی، اور پوری امت کو گواہ کر رہے تھے کہ دین حق کو اس منزل تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی، آگے یہ دین جانے اور علی تو جانے. پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اور میں پوچھتا ہوں کہ علی کے کندھے پہ ذمہ داری مولا ہونے کے حوالے سے بڑھ گئی یا گھٹ گئی؟ رسول اکرم تو تھوڑے عرصے کے بعد چلے گئے، حضرت تو زائد سے 70 دن زندہ رہے بعد اعلان غدیر، اور اللہ کو پیارے ہو گئے. اب ذمہ داری دین کی کس کے کندھے پر تھی؟ اسی کو امام کہتے ہیں، اسی کو من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کہتے ہیں. بڑی سنگین ذمہ داری تھی علی مولا کے کندھوں پر، اور آپ نے پاک رسول کے بعد اس ذمہ داری کو مختلف حوالوں سے نبھایا. معمولی نہیں ہے. رسول کی بیٹی کی چیخیں سنی، بنت پیغمبر کی مصیبت کوئی معمولی مصیبت علی نے نہیں دیکھی. صبت علی مصائب اللہ انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. زہرا کی چیخیں بلند ہوں، علی اپنی ذمہ داری نبھائے. علی کی ذمہ داری کیا تھی؟ توجہ رہے، بہت ساری حقائق ہیں جن کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. نہج البلاغہ میں کیا مولانا نہیں فرمایا؟ میں دیکھ رہا تھا ان اصول بید جزا او اصبر علی تحیت عمیاء، جب میرا کوئی نہیں رہا اور میں بے ناصر و مددگار ایسے ہو گیا ہوں جیسے میرے بازو کٹ گئے ہوں، اب میں ایسی حالت میں تلوار لے کے حملہ کروں یا صبر کی اینٹ اپنے سینے پہ رکھوں؟ دو راستے تھے مولا کے پاس، ایک ذوالفقار چلانا، ایک صبر کی اینٹ اپنے سینے پہ رکھنا. فرأیت ان الصبر علی ھذا احجا وفی العین قذن وفی الحلق شجن. حالت تو میری یہ تھی جیسے کسی کے آنکھ میں کانٹا چبھ گیا یا کسی کے گلے میں لقمہ اٹک گیا. بے چینی اور اضطراب کی انتہا تھی، لیکن میں سوچ رہا تھا ایک راستہ تلوار چلانے کا ہے، ایک راستہ صبر کرنے کا ہے. فرأیت ان الصبر علی ھذا احجا، میں نے یہی دیکھا کہ علی اس وقت تیری ذمہ داری تلوار چلانے سے پوری نہیں ہوگی، اس وقت تجھے صبر سے اپنی ذمہ داری کو نبھانا. میں کہتا ہوں کتنا بڑا صبر ہے اس علی کا
جس کی بیوی کی پسلی ٹوٹے، جس کا محسن شہید ہو، جس کی آواز آئے ہلمی الی وسندینی لا صدری صدرک انہم قتلوا ما فی احشائی، آؤ فضا یا آؤ اسماء مجھے سنبھالو، انہوں نے میرے بطن کی امانت کو قتل کر دیا۔ یہ کوئی معمولی مصیبت نہ تھی، اتنی سخت ترین مصیبت میں علی تلوار چلائیں یا صبر کریں؟ ذمہ داری تب ادا ہوتی ہے کہ جب تلوار نہ چلاؤ، صبر کرو۔ اس صبر کا نتیجہ ہے کہ آج تو مومن ہے، اس صبر کا نتیجہ ہے کہ آج تیرے اندر ولایت علی کا نور موجود ہے۔ یہ صبر زہرا نے بھی کیا، یہ صبر زہرا کے شوہر علی نے بھی کیا۔ اللہ جانے یہ صبر کس کس نے کیا۔ میں تو یہ کہوں گا حسنین نے بھی صبر کیا، زینب و ام کلثوم نے بھی صبر کیا۔ میں تو اگر کہوں اور کچھ نہ کہوں، اتنا تو کہہ سکتا ہوں نا، اگر چھوٹے چھوٹے ہاتھ زینب کبریٰ اور ام کلثوم اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتی اور ان ظالموں پر اللہ کا قہر نازل کرنے کی دعا کرتی، تو کیا خیال ہے یہ قہر نازل ہو جاتا یا نہ ہو جاتا؟ حضرت امیر المومنین کئی مرتبہ فرماتے تھے، کیا میرا مقام اللہ کے نزدیک حضرت ناقہ کی سالے سے بھی کمتر ہے، حضرت صالح کی ناقہ سے بھی کمتر ہے؟ کہ اس ناقہ کی پونچے کٹنے کی وجہ سے اللہ نے پوری قوم صالح کو تباہ کر دیا تھا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا مقام ہے زہرا کا، کیا مقام ہے حسنین شریف کا، کیا مقام ہے ام کلثوم زینب کبریٰ کا، کیا مقام ہے خود مولا علی کا۔ لیکن آپ خود جانتے ہیں جب بی بی طاہرہ نے ایک مرتبہ کہا میں بابا کی قمیض سر پہ رکھوں گی اور میں بد دعا کروں گی، تو حضرت امیر نے کہا سلمان ادرک بنت رسول اللہ، جا رسول کی بیٹی کو سنبھال اور کہے اے اللہ کی رسول کی بیٹی بد دعا نہ کر۔ یہ ذمہ داریاں تھیں جسے مولا علی نے ادا کیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، بس آخری بات کہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ذمہ داریاں ادا کیسے ہوتی ہیں۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے جب علی مولا اس زہر آلود وار سے زخمی ہو چکے تھے اور آہستہ آہستہ زہر آپ کے بدن میں اثر بڑھا رہی تھی اور چہرے حیدر کرار پیلے سے پیلا تر ہوتا جا رہا تھا، بالآخر آ گئی 21ویں کی شب اور مولا علی نے دنیا کو چھوڑنے کا پروگرام بنا لیا، تو فرمایا آؤ میرے قریبیوں، آؤ میرے اقارب، مجھ سے آخری الوداع کر، مجھ سے آخری الوداع کر۔ عزادارو اب روایت کہتی ہے کہ آپ کے اقارب، اولاد اور سارے قریبی ایک ایک کر کے آتے تھے اور مولا علی سے الوداع کرتے تھے۔ اس میں آ گئی زینب کبریٰ۔ اس الوداع میں کون آئی؟ بی بی زینب کبریٰ۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب بی بی آئی اور مولا علی کی نگاہ پڑی تو زینب کے ہاتھ کو پکڑا، اپنے سینے پہ رکھا اور رونے لگ گئے۔ بی بی طاہرہ کے ہاتھ کو پکڑا، اپنے سینے پہ رکھا اور رونے لگ گئے۔ روتی ہوئی حالت میں آپ مجھے بتائیے دختر زہرا بھی رو رہی ہوگی یا چپ رہی ہوگی؟ ماں، باپ اور بیٹی دونوں رو رہے تھے۔ اتنے میں بی بی زینب نے کہا بابا ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اگر اجازت ہو تو سوال کر لوں؟ کہا بیٹی پوچھو۔ کہا میں نے ایک حدیث سنی ہے، حدیث ام ایمن، اس میں بتایا گیا ہے کہ زینب تجھے ایک مرتبہ پھر کوفہ میں آنا ہوگا۔ بابا میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، حدیث جو ہے کہ مجھے ایک مرتبہ پھر کوفہ آنا ہوگا،
کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ایسا ہے؟ اب ذرا بتا، جس دوبارہ آنے کا تذکرہ دختر زہرا کر رہی تھی، علی جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ اور کیا جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے کہ یہ دوبارہ جو آئے گی تو کس حال میں آئے گی، کس کیفیت میں آئے گی؟ بس اتنا بی بی کا پوچھنا تھا۔ علی نے زاروں کے دار رونا شروع کر دیا اور رو رو کے کہا، ہاں میری بیٹی، تجھے ایک مرتبہ پھر آنا ہوگا، لیکن صبرن صبرن صبرن، میری ڈاکٹر صبر کرنا پڑے گا، صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کس بات پہ صبر کرنا، کس وقت کی طرف، کس کیفیت کی طرف اشارہ تھا؟ گویا بی بی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، جب دوبارہ آؤں گی تو میرے سر پہ چادر نہ ہو، میرے ہاتھ رسن بستہ ہو، مجھے کہاں کہاں سے گزارا جائے گا، بازار دربار، ابن زیاد جیسا کمینہ تخت پر بیٹھا ہوگا، سامنے امام مظلوم کا کٹا ہوا سر ہوگا، اور وہ خبیث ہاتھ میں لیے ہوئے چھڑی لب امام حسین کی توہین کر رہا ہوگا، اور سامنے کھڑی ہوگی زینب کبریٰ رسیوں میں جکڑی ہوئی، اور بی بی پوچھ رہی ہے، بابا کیا مجھے یہ سارے مراحل برداشت کرنا ہوں گے؟ اور مولا علی کہہ رہے ہیں، بیٹی سب کچھ ہوگا، لیکن تو نے صبر کرنا ہے، یعنی تیری ذمہ داری کیا ہے؟ صبر کرنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتنی ثابت ہوئی علی کی بیٹی، کتنی صبر کرنے میں کامیاب ہوئی علی کی بیٹی، اور اس صبر کا ثمر امت کو نصیب ہوا یا نہ ہوا؟ آج اگر ہمارے دلوں میں نور ایمان ہے، اور آج ہم مسلمان ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ موت کے بعد ہمیں زیارت علی نصیب ہوگی اور ہم جنت کے حقدار ٹھہریں گے، تو کس بنیاد پر؟ کہ اس صبر نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا ہے۔ سید الصابرین ہے امام حسین، اور صابرین کی سردار ہے زینب کبریٰ۔ جتنا مصیبت بڑھتی گئی، جتنا زحمات اور مصائب بڑھتے گئے، اتنا صبر زینب میں اضافہ ہوتا گیا، ہمت پست نہیں ہوئی، پوری ہمت کے ساتھ کھڑی ہے۔ کہاں؟ یزید جیسے کمینے کے سامنے۔ یزید سے بڑھ کر اور کوئی کمینہ نہیں ہے، کائنات کے سب سے بڑے نجس انسان کا نام ہے یزید، اور نجس ترین کے سامنے یطہرکم تطہیرا کی وارث کری ہو، رسیوں میں بندھی ہوئی ہو، سر پہ چادر ہو، سامنے کٹے ہوئے سر ہو، اور بھائی کا کٹا ہوا سر سامنے یزید کے سامنے تشت پہ پڑا ہوا ہو، اور بی بی یہ کہے، یا یزید کت کیدک وسع سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ یزید جو ظلم کر چکا ہے کر چکا ہے، مزید جو کر سکتا ہے کرتا جا تو اپنے ظلم، لیکن یاد رکھ، میں اپنے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، تو دو منحوس منصوبے سامنے رکھتا ہے، دونوں میں ناکام ہوگا۔ ایک میرے نانے کا دین مٹانا، اور دوسرا ہم آل محمد کا ذکر ختم کرنا، لیکن میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتی ہوں، نہ نانے کا دین مٹے گا، نہ ذکر آل محمد ختم ہوگا۔ آئیے بس آخری جملہ یہی، گواہی دو گے کیا اس رسمیوں میں بندھی ہوئی رسول کی بیٹی کی قسم پوری ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے؟ پوری ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے؟ دین زندہ ہے اور ذکر آل محمد پائندہ ہے، دین صدقے میں ذکر کے زندہ ہے، اور ذکر صدقے میں دین کے زندہ ہے، دونوں زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، اور ہمیں زندگی دیتے رہیں گے، اور ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں، خداوندہ تو نے ہمیں حسینیت کا عاشق بنایا ہے اور یزیدیت کا دشمن بنایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، خداوندہ ہمیں حسینیت پر زندگی عطا فرما اور یزیدیت کی عداوت پر زندگی عطا فرما۔ جب تک جئیں
حسینی بن کے جیے اور جب مرے